نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ بزرگان محترم، جو موضوع چل رہا ہے اور جس تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اولاً دو منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے تعلق سے بشیر بدر نے لکھا ہے، آخری شعر میں وہ بات ہے جو مجھے بطور خاص عرض کرنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کہ آدمی اپنے کو یہ سب کچھ سمجھے، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لائے، کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ غلامی کو برکت سمجھنے لگے، غلامی کو برکت سمجھنے لگے، اسیروں کو ایسی رہائی نہ دے۔ اسیر یعنی قیدی۔ اور جو شعر بطور خاص عرض کرنا تھا وہ یہ ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ اللہ رب العزت کے تعلق سے سمجھنا ہو تو یہ شعر بھی کافی ہے سمجھنے والے کے لیے، کہ خدا ہے تو ایسا کہ ظاہر اور عیاں، اور نہیں ہے بے معنی کہ نظر نہیں آتا، تو ایسا کہ پردے میں اور نہا ہے اور پردے میں ہے، کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ امجد حیدرآبادی ایک شاعر گزرے ہیں حیدرآباد میں، وہ یقین اور شک کے تعلق سے کہتے ہیں۔ اخیر میں آپ سب جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو سن رہے ہیں گھروں پر بھی، وہ بھی آمین کہہ دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہی ایمان دے دے کہ جو شک سے پاک ہو، شبہ سے پاک ہو۔ امجد حیدرآبادی کی ربائی ہے، خالی ہے مکان مکیں پیدا کر دے، خالی ہے مکان مکیں پیدا کر دے، دل میں میرے دل نشیں پیدا کر دے۔ اے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے، اللہ رب العزت اے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے، شکی دل میں یقین پیدا کر دے۔ کہ ہمارے دل میں کیا پیدا کر دے؟ یقین پیدا کر دے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی چند صفات اللہ رب العزت نے یہاں پر گنوائی ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں 3 صفات ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت، ویقیمون الصلاۃ دوسری صفت، ومما رزقناہم ینفقون تیسری صفت۔ اب سمجھے ایمان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر چیز میں عام طور پر عموماً ہر چیز میں کیا ہے، تضاد نظر آئے گا۔ تضاد جانتے ہو نا، دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے، اس کو کہیں گے تضاد، کہ بالکل اس کا الٹ، تو دن کے مقابلے میں رات، سفید کے مقابلے میں سیاہ۔ اسی طرح آپ شمار کرتے جائے تو ایمان کے مقابلے میں ہے شک۔ کیا ہے؟ شک۔ اب آپ مجھے بتائیے دن اور رات جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا؟ ہاں، دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے۔ سفید اور سیاہ جمع نہیں ہو سکتے، جمع کریں گے تو کچھ اور بن جائے گا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایمان کس کا نام ہے۔ ایمان کا مقابل کیا ہے؟ شک۔ یقین، ایمان نام ہے یقین کا، اور یقین کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شک آتا ہے نا۔ یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے، ایمان نام ہی ہے یقین کا، تو وہ ایمان ہے ہی نہیں جس کے ساتھ کیا موجود ہے؟ شک موجود ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہو، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم امتحان دے سکے۔ اللہ ایسا موقع زندگی میں کبھی لائے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم نے کچھ سنا، کچھ پڑھا، کچھ دیکھا اللہ رب العزت کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، فرشتے کے تعلق سے، اور ہمیں دعویٰ ہے ایمان کا، ایمان والا ہونے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر اگر شک پیدا ہو گیا، کیا معنی ہوا؟ ارے بولو، یقین نہیں ہے ہمیں۔ اگر اللہ کی ذات کے تعلق سے وہ بات ہے تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کی ذات پر جیسا یقین ہونا چاہیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے ہے وہ چیز تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم پر جیسا یقین ہونا چاہیے نہیں ہے۔ شک جمع نہیں ہو سکتا، یہ دونوں مقابل ہے، یہ ساتھ ہو ہی نہیں سکتے، یہ ساتھ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ایک دعا یہ بھی کیا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ایسی آزمائش سے بچائے، ایسے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچائے کہ جو ہمارے ایمان میں، ہمارے بلیو میں، مانیتا میں کیا پیدا کرے؟ شک جو ہے وہ پیدا کرے۔ اور شک اپوزٹ ہے، مقابل ہے۔ اگر شک ہے تو وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان کا خاصہ کیا ہے؟ کہ ہر چیز کے ایک جانچنے کا آلہ ہوتا ہے، پرکھنے کا آلہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ مجھے اور آپ کو اپنی ایمان کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ اس میں شک ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں 3 باتیں لکھی ہے کہ جانچنا ہو 3 باتیں دیکھو تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت نے لکھا، مفہوم یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں ایمان موجود ہے دل کے اندر اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی شک اس میں، تردد، ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے، تو وہ ایمان کیا کرتا ہے؟ کچھ عطا کرتا ہے مجھے اور آپ کو، وہ کچھ عطا کرتا ہے مجھے اور آپ کو۔
اور جو بتاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان شک سے، شبہ سے، تردد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ نمبر 1، دماغ کو سکون، ایمانیات کی جانب سے، ایمانیات کی بات کر رہا ہوں کہ ایمانیات کی جانب سے دماغ کیا ہو؟ پرسکون ہو۔ ہم کوئی کچھ کہے، ہمیں کیا ہے؟ دماغی طور پر سکون ہے کہ ہمارا بلیو کیا ہے؟ صحیح ہے، کہ دماغ پرسکون ہو، کہ جو کچھ ایمانیات کے تعلق سے آدمی بالکل دماغی طور پر پرسکون ہو، تو دماغ کو سکون۔ نمبر 2، دل کو اطمینان، دل کو کیا ہو جائے حاصل؟ اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم مطمئن ہیں۔ نمبر 3، روح کو تسلی، یہ ایمان کا خاصہ ہے کہ ایمان یہ 3 چیزیں مجھے اور آپ کو اگر صحیح معنی میں ہیں تو وہ عطا کرتا ہے۔ جلدی بولیے۔ نمبر 1، دماغ کو سکون، دل کو اطمینان، اور روح کو تسلی۔ اب دیکھ لیجئے ہمیں تسلی ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ، وہ جو جاوید اختر کی ڈیبیٹ ہونے والی تھی تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مفتی شمائل جواب نہیں دے سکے تو کیا ہوگا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، یہی تو امتحان ہے، ہم پرسکون رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بلیو ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مان لو اگر وہ صحیح جواب نہ دے پاتے، پھر بھی میرے اور آپ کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے بلیو، یہ ہے ایمان۔ آگے چلیے۔ غیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کا ایک مقابل ہوتا ہے۔ غیب کا مقابل ہے؟ نہیں، میں ذرا آسان ترجمہ کر دوں تو آپ جواب دے سکیں گے۔ غیب یعنی چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، مقابل جو نظر آئے، ہے نا؟ شہود، اسے کہتے ہیں شہود۔ غیب کا مقابل شہود۔ غیب یعنی چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، اس کا مقابل کیا ہے؟ شہود ہے۔ غیب کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چھپی ہوئی چیز ہو، نہ مشاہدہ ہم کر سکے اور نہ تجربہ کر سکے، کہ وہ چیز مشاہدہ ہوگی نہیں۔ پھر وہی ذرا مشکل جملہ ہے، کل بتایا بھی تھا، مشاہدہ یعنی جو نظر آئے۔ یعنی غیب ہے ہی ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمائے ہیں؟ 5 اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان میں حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، آنکھ۔ یہ غیب ہے ہی ایسی چیز جو اس ورلڈ میں، اس دنیا میں نظر آنے والی ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے دل میں گرہ باندھ لو۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی تم جس اللہ کو مانتے ہو ہمیں دکھاؤ، کہاں ہے؟ تو اگر ہمیں یہ ایمان کی تعریف، غیب کی تعریف معلوم نہیں ہوگی تو ہم لاجواب ہو جائیں گے، ہم اس کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ فوراً اس کو جواب دو کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اور نہ دکھا سکتے، کیوں؟ وہ غیب ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ یہی جواب ہے، ادھر ادھر بغلے نہیں جھانکنے کا ہے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے کے، سیدھا سٹ جواب دے دو کہ اللہ کی ذات۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جتنی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور غیب ہے، ان میں سب سے بڑا غیب وہ کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ذات اول نمبر پر غیب ہے، چھپی ہوئی چیز ہے اول نمبر پر۔ اچھا، میں نے کہا چھپی ہوئی چیز ہے، میں نے یہ کہا، اس کا معنی کیا ہوا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ختم مسئلہ، ختم مسئلہ۔
چاند کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں یہی جواب دیا ہے. برطانیہ سے ہی سوال گیا تھا کہ حضرت ہمارے یہاں مطلع صاف نہیں ہوتا. مطلع کہ آسمان کلیئر نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ مطلع صاف یعنی مسئلہ صاف. مطلع صاف ہوتا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ صاف ہوتا ہے. چاند ہے کہ نہیں نظر آ جاتا ہے. مطلع صاف نہیں ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو متلیاں آنے لگتی. متلی جانتے ہو نا؟ وہ وامٹ ہونے والی ہوتی ہے تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو متلی کہتے ہیں. اچھا، چاند کے تعلق سے آپ دیکھیے حل کرنا چاہے ہو سکتا ہے مسئلہ. حضور نے کیا فرمایا اس پہ سے مجھے یاد آیا. حدیث ہے، حضور نے یہ فرمایا، مفہوم ہے کہ چاند دیکھو اور اگر نظر نہ آئے. یہ نہیں کہا کہ چاند کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، چاند ہوا نہیں ہے. یہ کہا کہ چاند نظر نہ آئے. اس کا مطلب یہ کہ چاند ہے لیکن نظر نہیں آیا. فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ 30 أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. حدیث میں لفظ ہے غم علیکم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدة شعبان 30 أو كما قال علیہ الصلاة والسلام. حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے اس روایت کا کہ چاند دیکھ کر کیا کرو؟ رمضان شروع کرو یعنی روزہ رکھو. سومو یعنی روزہ رکھو، رمضان شروع کرو. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ کہ چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو. رؤیت بولتے ہیں کہ بھئی رؤیت ہوئی کہ نہیں، یعنی وہ چیز ہے تب تو رؤیت ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہے تو رؤیت کیسے ہوگی؟ کوئی 28 کو دیکھنے جاتا ہے چاند؟ نہیں جاتا ہے. اور اگر جائے گا تو ہم ہومٹن کے خاص ڈپارٹمنٹ میں لے جائیں گے اس کو. ہاں تو 29 کو ہی جو ہے وہ جاتا ہے. رؤیت جو ہے حضور نے فرمایا غم غین میم یعنی چھپی ہوئی چیز. غم کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز، یعنی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. کیا کرو؟ کہاں بہت آسان ہے. نظر نہیں آیا، دیکھا، جا کے دیکھو. نہیں دکھا تو 30 دن پورے کر لو. 31 ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں نہ 31 ہے نہ 28 ہے. پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. 30 ہو گئے پھر دیکھنا ہی نہیں ہے. پھر دیکھنے جائیں گے تو મને લાગે યાર ચાંદ બહુ પટલો છે એમ કે ને કોઈને લાગે યાર આ બહુ જાડો છે એમ કે પહેલા દાડાનો નહીં મળે બીજા દાડાનો છે એ પાછું શરૂ ભાઈ ख़त्म बात. हुजूर ने क्या कर दिया? चैप्टर क्लोज. देखा 29 को, नज़र नहीं आया, क्या कर लो 30 जो है वो पूरे कर लो. अच्छा, नज़र आया किसी को और काजी ने गवाही कबूल नहीं की तो भी उसका मसला है, यानी क्लियर कट है मसला. हाँ, चांद देखना भी है और दिखना भी है, याद रखो. हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे कि लखनऊ में ऐसा हुआ एक मरतबा कि चांद देखने के लिए गए ईद का. 29 दिन पूरे हुए रमज़ान के और मतला साफ था. सब ने देखा, किसी को नज़र नहीं आया. 2 मनचले थे, उनको नज़र आ गया और उन्होंने हो गया चांद दिखा हाँ क्या हमने चांद दिखा नहीं, हमने चांद देखा. पहली मरतबा गए होंगे, देखा. अब काजी साहब के पास गए तो काजी साहब भी फिक्र में पड़ गए कि यार पूरे लखनऊ को नज़र नहीं आया, नहीं इन दोनों को नज़र आया. और मतला साहब है तो कैसे नज़र आया, कहाँ तुमने देखा? तो कहा कि कौन सी जगह खड़े थे? कि फला जगह. ठीक है, वहाँ और लोग भी थे. देख, हम बचपन में क्या करते थे, बाज़ मरतबा वो दरख्त होता था और दरख्त की जो शाखें हैं उसके दरमियान में चांद होता था. तो हम कहते थे कि जो हम गए तो अगर उसको देखना हो तो एक आंख बंद करने की, ये भी अजीब बात
ہیں ذہن سے دیکھنا ہو تو دونوں آنکھ کا استعمال نہیں کرنے کا. ایک آنکھ یہی کرتے عبدالرؤف بھائی ہیں, یہی کرتے تھے کہ ادھر جو ہے وہ دیکھو تو وہ آنکھ بند کر رہے تھے کہ وہ یہ جو نریلی دیکھا ہے ને એમ કે તેના વશમાં છે ને કે ઝાડું એલું દાઢી છે ને એ તારે દેખાતું. تو بھائی وہ دکھاتے تھے اوروں کو بھی, دو کو تو ایسا تو ہوتا نہیں تھا دو کو نظر آیا, دیکھو لوگ ایسے بھی ہوتے. اب قاضی صاحب حیران تھے تو کہا کہ تم چلو صحیح ماجرا بیان کرو. کہ چاند دیکھا کہ دیکھا, اسی پہ بحث. پھر قاضی صاحب کو سمجھ آیا کہ اس کو ڈھیلو لگتوں سے آ لوگوں ہیں بننے اس کو ڈھیلو لگتوں سے دماغ. تو کہ آپ نے چاند دیکھا تو کہ ہاں, دکھا تو کہ نہیں. کب سے دیکھا تو کہہ رہے کہ ہم نے دیکھا, تم نے پوچھا نہیں کہ دکھا کہ نہیں, اب پوچھا تو کہتے کہ نہیں دکھا. تو چاند ہے فاروق بھائی دیکھا. ہاں تو اللہ کی ذات ہے لیکن چھپی ہوئی ہے اور اس ورلڈ میں نظر آنے والی نہیں ہے. اس لیے کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہے کہاں ہے, دیکھ سکتے ہیں, فوراً چیپٹر کلوز کرو اور اس کو کہو کہ یہ غیب ہے, اس ورلڈ میں نہ تو دیکھ سکتا ہے نہ میں دیکھ سکتا ہوں, نہ دنیا کا بڑے سے بڑا عارف اور بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اشفاق بھائی کیا ہے نہیں دیکھ سکتا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی ذات وجود باری تعالیٰ غیب ہے, یعنی چھپی ہوئی چیز ہے. میں بہت آسان کر کے آپ کو فبأي آلاء ربكما تكذبان کی طرح سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے. ابھی ایک سروے ہوا ویب سائٹ پر, اس کا نام بھی ہے میرے ذہن میں نہیں ہے, عربی ویب سائٹ ہے. 3rd ریلیجن ملحدین کا ہو گیا ہے, اللہ کو نہ ماننے والوں کا. سب سے بڑا مذہب دنیا میں کیا ہے؟ عیسائیت ہے. نمبر 2 اسلام ہے. نمبر 3 خدا کے منکر ایتھسٹ, دہریہ, ناستک ان کا ہے. کیوں؟ اسی طریقے سے پوچھتے ہیں سائنس کے ذریعے سے آج کہ بھائی دیکھیے اچھی بات ہو کہیں سے بھی لے لینی چاہیے, اچھی بات ہو تو اختلاف اپنی جگہ صحیح. آپ نے ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا, ڈاکٹر طاہر القادری, سنا ہے نا؟ ہاں, بریلویوں کے بڑے عالم ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی, پاکستان کینیڈا دونوں جگہ رہتے ہیں. ان کا ایک بہت اچھا ملفوظ ہے, مفہوم یہ ہے, طاہر القادری نے لکھا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ غیب ہے نہیں مانتے, جنت غیب ہے نہیں مانتے, فرشتے غیب ہے نہیں مانتے, جہنم غیب ہے نہیں مانتے. ایسی چیزیں جو غیب ہے نہیں مانتے, ہمیں دکھاؤ تب ہم مانیں گے. تو وہ لکھتے ہیں کہ ایمان کا معاملہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہمیں دکھاؤ تو ہم مانیں گے, جب ایمان کا ذاکر پہ معاملہ آتا ہے. اور انہوں نے لکھا کہ یہی سائنس اور یہی سائنٹسٹ, یہی وگنان اور یہی ویگنانک آج تک انہوں نے ایٹم کو نہیں دیکھا. ایٹم اس کو نہیں دیکھا لیکن مانتے سب ہے یہ غیب ہے. تو اس پر کیوں ایمان لے آئے؟ اس کو تو نہیں دیکھا لیکن اس پر جو ہے وہ ایمان لے آئے. چاند پر وہ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے, کیا نام؟ ہاں. اب آج کی نسل انہوں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ گئے تھے چاند پر, جو ابھی پیدا ہوئے یا آج سے 100 سال بعد سمجھ لیجئے, لیکن اس کو مان لیں گے. تو جب اس کو مانتے ہیں, اچھا آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, آسمان پر تشریف لے کے, یہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا, فضا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے ہوائی جہاز گیا اور پھر یہ لوگ گئے چاند پر جو ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے, مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اور جنت میں جو نعمتیں جنتیوں کو ملنے والی ہے اس کی قریب بالکل 100% نہیں، اس کی قریب ایک جھلک دنیا میں نہ دکھلا دی جائے۔ یعنی دنیا ترقی کرے گی، سائنس ترقی کرے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے تھے، وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لے کر حضور کے پاس ہی آئے، تو کہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، گڑبڑ نہیں ہو سکتی، ارے بھائی نہیں ہو سکتی۔ پہلے فیکس تھا، اس کی مثال، جو نمبر ہمارے پاس ہے فیکس کرو تو سیدھا وہ کس کے پاس جائے گا؟ آج کل آپ موبائل ہے، حافظ امتیاز کا نمبر میرے پاس ہے، بالکل صحیح، اب میں میسج کروں گا تو حافظ امتیاز کو جائے گا کہ اسلم کو جائے گا؟ ہے زکریا، کس کو جائے گا؟ تو بس وہاں سے بھیج دیا، حضور پتہ ایڈریس جو ہے معلوم ہے، وہ جو ہے وہ وہیں جائے گا۔ اس لیے یہ چاند پہ جب گئے نئے تو لوگ کہتے تھے کہ چاند پہ گئے، قرآن کے خلاف ہو گیا، بہت شور مچا تھا۔ ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہوئی تھی باقاعدہ، مواعظ اصلاحیہ ان کی تقریر کا مجموعہ چھپا ہے، اس میں ہے کہ چاند پہ گئے، حضرت نے وہ پوری تقریر کی ہے، سما کا کیا معنی ہے، کہ اوپر جا سکتے نہیں جا سکتے کیا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ترقی کرے گی، اللہ کرائے گا، اور وہ چیزیں جو انسانی اذہان عام طور پر قبول نہیں کرتے تھے، اور جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہے سمجھ میں نہیں آتی، قریب وہ کیا ہے، ہو جائے گی۔ جنت میں تصور کریں گے کہ بھائی کیا کھانا ہے، بریانی، چلو ایسے ہی رکھو ہاں بریانی۔ میں جا رہا تھا بالہم، تو راستے میں رائٹ ہینڈ پر اشفاق بھائی ایک پاکستانی کی ٹیک اوے ہے، تو اس نے بہت بریانی وہ بیچتا ہے، اس نے بہت اچھی چیز باہر لکھ رکھی ہے، بھائی آجا کھا لے، زندگی ہے آنی جانی، آجا کھا لے بریانی تو بہرحال جیسے ہی تصور، وہ چیز کیا ہو جائے گی، حاضر۔ آپ موریسن جاتے ہیں قریب میں، اب اس میں کیا لگایا ہوا ہے، وہ دروازے پہ کیا بولتے ہیں اس کو، سینسر کیا، ہاں، آپ تھوڑا دور ہے وہ نہیں کھلے گا، آپ کو ابھی نہیں، جیسے ہی آپ قریب جائیں گے آپ ارادہ کریں گے کہ جانا ہے، آپ کو بٹن دبانا پڑا، کچھ کرنا پڑا، آٹومیٹک آپ نے سوچا، خالی سوچا کہ اب مجھے انٹر ہونا ہے، اور آپ کیا ہو گئے، انٹر میں ہو گئے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا غیب اللہ کی ذات ہے، لیکن اس ورلڈ میں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، مشاہدہ نہیں ہو سکتا، تجربہ نہیں ہو سکتا، ہاں احساس کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ احساس کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں جو اشعار پڑھے، بشیر بدر نے کیا کہا، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے، یعنی احساس کا نام ہے، احساس کا، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ قرآن میں اللہ نے بہت سی جگہ کہا کہ جب یہ لوگ مشکل میں پھنستے ہیں، سمندری سفر کرتے تھے، اور جہاز کیا ہے، سمندری طوفان اس میں آ جاتا تھا اور ہچکولے کھاتا تھا، تو ان کی زبان پہ کیا آتا تھا، دنیا میں اللہ۔ اچھا، اب ذاکر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، دیدار ہوا۔ اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں احمد دیدات کی طرح جواب دوں اب ذاکر بھائی مجھے عبدالسلام سے احمد دیدات بنانا چاہتے ہیں، سعید بھائی؟ چلے تو پھر سن لے، جواب دے دیتے ہیں، پھر مجلس ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا نا ہمارا۔ آپ تھک جائے تو بول دینا کہ بھائی تھک گئے ہیں نا۔ انہوں نے سوال یہ کیا، اور بات صحیح ہے، ائمہ اربعہ، 4 امام، ان میں سے 2 امام کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا،
نمبر 1 حضرت امام ابو حنیفہ، اور نمبر 4 احمد بن حنبل۔ ان کے تعلق سے ہے کہ ان کو اللہ کا کیا ہوا؟ دیدار ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ کے تعلق سے تو ہے 99 مرتبہ ہوا۔ اور امام احمد کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی کہ قرآن کریم کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں مسلمان، بغیر سمجھے پڑھے، یعنی ترجمہ نہیں جانتے، ترجمہ نہیں پڑھ رہے، خالی تلاوت کر رہے، تو وہ فائدہ دے گا کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ حکایت بیان کرتے ہیں، ہاں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، چونکہ امام احمد تو بہت بات کے ہے، اس لیے حدیث کا تو سوال ہی نہیں، لیکن یہ حکایت بیان کی جاتی ہے بہرحال۔ اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں اللہ نے انسان کو عطا کی، ایک کا نام ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں میں، اور یہ میرا جواب نہیں ہے، میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ ہمارے اکابر نے الحمدللہ اتنا کچھ لکھا ہے، بلکہ سب کچھ لکھا ہے، خالی شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ بھائی عرش فرش پہ بیٹھے نہ رہے، کہ جو ہے وہ پڑھے۔ ہاں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہے انسان میں، اور قرآن نے بھی اس کو کہا ہے، ایک ہے بصارت، دوسری ہے بصیرت۔ سننا، ایک ہے بصارت اور دوسری کیا ہے؟ بصیرت۔ بصارت ظاہری آنکھ کو کہتے ہیں، یہ جو میری اور آپ کی آنکھیں ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ بصارت۔ اور ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ تو ایسے جتنے واقعات ہیں علماء نے لکھا اس کا تعلق بصارت سے نہیں ہے، بصیرت سے۔ سمجھ آ گیا؟ اس ورلڈ میں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ایک مسئلہ، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں؟ یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم چلو مان لے ایک جماعت جو صحابہ کرام کی کہ حضور نے دیدار کیا، تو پھر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار ہے، تو بہرحال تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تھوڑی ہوا، اس دنیا میں حضور کہاں گئے تھے؟ وہ تو اور عالم تھا، ہاں تو وہ کیا ہے؟ اور عالم ہے، اور ہمارا مؤذن بدر عالم ہے، تو بہرحال وہ کیا ہے؟ حضور نے۔ اور تو یہ ہم بھی جب اس ورلڈ سے دوسرے ورلڈ میں چلے جائیں گے تو وہ صلاحیت، وہ کیپیسٹی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کا دیدار کیا ہے؟ وہ ہوگا۔ تو ایسے جتنے بھی واقعات ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ بصیرت۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی آنکھ کو۔ اب آپ آپریشن کر کے دیکھنے مت جانا کہ اندر ہے کہ نہیں آنکھ، ہاں لکیر کے فقیر مت بننا، تو بہرحال وہ بصیرت، وہ دل کی جو ہے وہ آنکھ سے انہوں نے دیکھا ہے۔ کتنی دیر ہوئی؟ ہو گیا ٹائم؟ یا 10 بجے ختم کرنا؟ 10 بجے، چلو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیب، اب یہاں ایک بات اور سمجھو، اب 3 باتیں آئے گی غیب کے تعلق سے۔ اللہ کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 انبیاء، نمبر 3 عام انسان۔ ہر ایک کے تعلق سے غیب الگ الگ ہے، یاد رکھنا۔ عام انسان کا غیب الگ ہے، انبیاء کا غیب الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم عالم الغیب کیوں کہتے ہیں؟ تو مثال دی ہے علماء نے، سمجھو۔ ایک طبیب ہے، ڈاکٹر، حکیم، اس کے پاس ایک مریض آیا، اس کو مرض ہے، بیماری ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے، طبیب نے تشخیص کی، اس کو جانچا۔ اب وہ مریض اور مرض دونوں کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہے وہ ڈاکٹر اس کو دیکھنے کے بعد کہ مریض کے لیے وہ غیب ہے اور ڈاکٹر کے لیے شہود ہے۔ کیا ہے؟ وہ غیب نہیں ہے، وہ نہیں ہے غیب، تبھی تو بیماری کو وہ جانتا ہے۔
اب میں وہ جو کان میں پہنتے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، میں لینے فاروق بھائی نے منہ کو ایم کہ سمجھ پڑے، کہ سمجھ نہیں پڑے ہیں. وہ جاننے والا جو ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، جو ڈاکٹر ہے جو وہ اس فن کا ماہر ہے. اور خالی ڈاکٹر کی بات نہیں، جو جس فن کا ماہر ہے وہ اس فن کے تعلق سے وہ چیزیں جانے گا جو عام آدمی نہیں جانتے. تو اس ماہر کے لیے وہ کیا ہے؟ غیب نہیں ہے، مشاہدہ ہے. کیا ہے؟ میں نے شہود بول دیا، مشاہدہ ہے. کیا ہے وہ؟ مشاہدہ ہے وہ. اور جو غیر ماہرین ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ارے یار بولو یار، اب تو کھا پی کے بیٹھے ہو ہیں. غیر ماہرین کے لیے غیب ہے. جزاک اللہ. چلو پھر جو جس فن کا ماہر ہے، دیکھیں مجھے بیان نہیں کرنا، مجھے آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں بٹھانا ہے، اتارنا ہے. آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے. باقاعدہ وہ تو ہم لوگ دیکھتے نہیں، آپ جائیے یوٹیوب پر، ان چیزوں پر ایسی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اور وہ ایسے سب بیہودہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہے جنت نظر نہیں آئی، جہنم نظر نہیں آتی، اللہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، فلانا ہے ڈھمکانا ہے. اچھا اس میں سب سے زیادہ آگے نقصان پہنچانے والے ایکس فیکٹر ہے، ایکس مسلم، کہ تھے مسلمان، مومن ماں کی کوکھ سے جنم لیا لیکن ہتھے چڑھ گئے اور دین سے کیا ہے؟ ہاتھ دھو گئے. تو یہ بڑا یہ چل رہا ہے، ان کی ایک الگ جو ہے وہ پوری دنیا ہے. وہ ہمارے مولانا یاسر واجدی ہے امریکہ میں دیوبند کے، وہ مستقل یہ کام کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ جواب دیتے ہیں وہ، ہاں مستقل اس فیلڈ کے اندر. تو کبھی آپ سنو تو اندازہ ہوگا آپ کو. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جس فن کا ماہر ہوگا تو کچھ چیزیں اس کے لیے وہ غیب نہیں ہوگی، مشاہدہ ہوگی. اور جو غیر ماہرین ہیں ان کے لیے وہی چیزیں کیا ہوگی؟ غیب ہوگی. دائرہ علم، علم کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جائے گا، وسیع یعنی بڑھتا جائے گا، جزاک اللہ، جتنا علم کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا غیب کم ہوتا جائے گا. لیکن غیب رہے گا. صحیح، یہ مت سمجھنا کہ غیب ختم ہو جائے گا. انبیاء کے لیے بھی میں انشاءاللہ آپ کو واقعات سناؤں گا، قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ انبیاء کے لیے بھی غیب تو رہے گا، لیکن انبیاء کا غیب اور ہمارا اس میں کیا ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن غیب رہے گا. اللہ رب العزت وہ عالم الغیب ہے. کیوں؟ جس کا علم کا دائرہ وسیع ہوتا گیا غیب کیا ہوتا گیا؟ کم ہوتا گیا. ڈاکٹر کا غیب کم مریض کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ معطی ہے، علم ہمیں عطا کرنے والے ہیں. علم کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے. تو وہ تو پاور ہاؤس ہے، وہاں سے ہمیں علم ملتا ہے، معلومات ملتی ہے، جانکاری ملتی ہے، نالج ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز ان کے اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں. سمجھ آیا؟ جیسے میں نے مثال دی، ڈاکٹر اور مریض، کس کا غیب زیادہ، کس کا غیب کم؟ ڈاکٹر کا کم، مریض کا زیادہ، ہے نا؟ تو یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے عالم الغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ علم یعنی ہم تعبیر بھی نہیں کر سکتے کہ وسیع ہے، چونکہ وہ تو معطی ہے، پاور ہاؤس ہے، وہیں سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے علماء نے 3 جملے لکھے، وہ کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے قریب اور دور ایک ہی ہے. قرب اور بعد اللہ کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے تو الگ ہوگا. یہ سعید بھائی مجھ سے قریب ہے اور فاروق بھائی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ذرا دور ہے. تو میرے تعلق سے کیا ہو گیا فاروق بھائی؟ فرق ہوا نا. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی ہے. قریب اور بعید اللہ کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی ہے. آسان اور دشوار وہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی ہے. چھوٹا اور بڑا وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے.
کہ چھوٹا اور بڑا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں یکساں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں یکساں، ذرہ برابر جو ہیں وہ فرق نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اسی تعلق سے عرض کریں گے، بس اتنا آپ یاد رکھ لو، اللہ کے تعلق سے کوئی سوال کرے تو کیا کہنا ہے؟ وجود ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔